ان سارے رویوں سے انسان صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں نا کہ بھی آخر اتنا انسان کیوں سخت اور کیوں روڈ ہے. اندازہ ہی کر سکتا ہے، لیکن اندازے بعض دفعہ بالکل صحیح ہوتے ہیں اور بعض دفعہ خوش فہمی کے اندازے بالکل الٹ ہوتے ہیں. لیکن والدین نہ جانے کیوں بیٹیاں بیاہ دینے کے بعد ہر خطرے میں بیٹیوں کو آگے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور کسی خوش فہمی کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو والدین نے طے کر لیا کہ ابی کے ایک دوست اور ان کی بیوی دبئی جا رہے تھے، تو ان سے سارا معاملہ طے کر کے کہ آپ ڈالی اور خوشبو کو اپنی نگرانی میں لے جائیں اور اس کے شوہر طٰہٰ کے پاس پہنچا دیں اور وہ سرپرائزلی بیوی اور بچی کو دیکھے گا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور میں احد صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ دبئی طٰہٰ کے پاس پہنچ گئی. طٰہٰ اچانک ہمیں اس طرح دیکھ گھر پہنچ جانے پر بہت حیران اور پریشان ہو گئے. عجیب نظروں سے وہ دیکھنے لگے، لیکن جلد ہی سنبھل گئے اور احد صاحب اور ان کی مسز کے سامنے انہیں ایک روپ دھارنا پڑا اور ایک دوسرے کو رابطہ نمبرز دے کر وہ روانہ ہوئے. اور کچھ دیر گزری، میں ذرا اپنی پیکنگ وغیرہ کھولنے لگی تو میرے کانوں میں آواز پڑی. طٰہٰ اپنی امی سے بات کر رہے تھے کہ وہ تو گھر آ گئی ہے. آگے سے کسی نے کیا کہا اس کا مجھے پتہ نہ چلا، لیکن رویے سے پتہ چلا کہ رات وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا. مجھے صبح آفس جانا ہے اور میں اور خوشبو دوسرے کمرے میں. مجھے نہ بچے کے لیے دودھ نہ میرے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز ملی. صبح جب وہ آفس چلا گیا تو میں خوشبو کے رونے کی وجہ سے پڑوسی کی طرف گئی. مجھے کبھی بھول نہیں سکتی وہ انڈین عورت جس نے میرا اس طرح ساتھ دیا جیسے کوئی دے نہیں سکتا. میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ اس طرح بچی کے لیے دودھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس نے مجھے خوشبو کے لیے دودھ دیا اور اس نے بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ نیت لے کر آئی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں قبول کر لے گا یا تم اس طرح وہ تمہیں بسائے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اب اللہ جانے وہ کیا دیکھتے تھے اس شخص میں، رویہ یا جو بھی. بہرحال انہوں نے یہ مجھے بے فکری دلوائی کہ دیکھو، جب تک طٰہٰ آفس ہوتے ہیں تمہیں کچھ بھی کھانا پینا بچی کے دودھ تم بالکل فکر نہ کرو. اس نے پوری کوشش کی مجھے پہنچانے کی، پرووائڈ کرنے کی، کھلانے پلانے کی. طٰہٰ نے فون بھی ون وے کروا دیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں کر سکتی تھی. امی لوگ اگر مجھے کرتے تو ان سے بات اس طرح ہو سکتی تھی. میں نے ساری سچویشن بتائی کہ میں کس حال میں ہوں، کیا سچویشن ہے. اسی طرح ان ورست حالات میں 2-4 دن گزرتے گئے اور یہی سلسلہ جاری رہا. ایک دم اچانک ہی طٰہٰ کا موڈ بہتر ہو گیا اور طٰہٰ بالکل ہی الٹ رویے میں ہو گئی، یعنی کہ وہ ایسے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور وہ کہ ہم دل ڈر بھی رہا تھا کہ یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں، یہ سب اچانک صحیح کیسے ہو گیا. اب طٰہٰ اس چیز پر بضد تھے کہ بھئی ہم پاکستان چلتے ہیں اور پاکستان جا کر ہم اپنے گھر والوں سے اور آپ کے گھر والوں سے سب سے معافی مانگ کر ہم نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں. جس پر میں نے کہا بھی کہ جا کر معافیاں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہم اپنی اچھی سی زندگی گزار رہے ہوں گے تو گھر والے خود ہی بے فکر ہو جائیں گے، خود ہی سیٹ ہو جائیں گے. نہیں، لیکن وہ اسی بات پر بضد رہے کہ نہیں ہم پاکستان چلیں گے کہ پاکستان جا کر ہم سب نئے سرے سے سب صحیح کریں گے. میں نے بھی مان لیا کہ ایز یوزول کہ انسان سوچتا ہے کہ بھی اللہ چاہے گا تو کوئی اچھی بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم پھر سے بہتر طریقے سے حالات کو کر لیں گے. یہ سب چل رہا تھا کہ طٰہٰ نے مجھ سے سارے میرے پیپرز لیے اور سارے وہ پاکستان جانے کی بکنگ اور جو سارا کچھ ہو سلسلہ کر لیا.
اور مجھے بتا دیا کہ ہماری بکنگ ہو گئی ہے اور اب فلاں دن ہم پاکستان جا رہے ہیں. اور پہلے یہ کہنے لگے کہ ہم لاہور جائیں گے، تو پھر نہیں، پہلے کراچی اترنا تھا، تو کراچی کے بھی ہم کراچی سے پہلے کراچی جائیں گے، اس کے بعد ہم لاہور جائیں گے. تو پھر اس طریقے سے ہم پیکنگ کی اور ہم کراچی آنے کے لیے کہ بھی پیکنگ کر لو. سارے میرے پیپرز تو وہاں کے پاس ہی تھے اور پیکنگ کر لی، اور اس طرح ہم کراچی کے لیے روانہ ہوئے اور کراچی پہنچ گئے خیر خیریت سے. ایئرپورٹ پر اتر کر سامان ابھی اتروا کر رکھ رہی تھی. میں چھوٹی بچی کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ سامان کے پاس باہر ایئرپورٹ پر اتر کر بیٹھی کہ بھی طاہا کہتی میں ابھی یہ لے کر آ رہا ہوں، لاہور کی بکنگ کا پتہ کر کے میں آ رہا ہوں. لگیج پر ایک ٹیچی کے اوپر میں بیٹھ گئی باہر، اور میرے گود میں خوشبو. کتنا ٹائم گزرتا گیا لیکن طاہا کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ طاہا کہاں ہے. اس دوران 2 لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کب سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ابھی وہاں تک گئے ہیں، بس ابھی آ رہے ہوں گے، مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی ہوں، بس وہ آ رہے ہیں. پھر کتنا ٹائم گزر گیا. اس سے 2 لوگوں کو میں نے دور سے طاہا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا. میرے ذہن میں کچھ ایسی بات نہ آئی. میں نے کہا کہ یہ ضرور جو ہے نا کوئی کام کی بات ہوگی اور پھر تھوڑی دیر میں طاہا آ جائیں گے. لیکن پھر کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب طاہا نہیں آئے، وہی لوگ پھر میرے پاس آئے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں. اور بہت سوریاں اور بہت معافیاں مانگنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ ان کا انتظار مت کریں، وہ جا چکے ہیں، وہ دوسرے ٹرمینل سے وہ روانہ ہو گئے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کے شوہر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے کہاں جانا. انہوں نے کہا نہیں. میں ایک دم گھبرا گئی کہ میں کیوں کسی کے ساتھ جاؤں. میں نے کہا آپ میری اتنی ہیلپ کر دیں کہ مجھے میرے گھر فون کروا دیں. اس کے فون سے میں نے اپنے گھر امی ابی کو فون کیا، ان کو بتایا کہ میں کب سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں ایئرپورٹ پر اور میرے پاس کوئی نہیں. وہ جس بجلی کسی تیزی سے بیچارے نکلے ہوں گے اور وہ مجھے لینے پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا یہ آئندہ